السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے سلسلے میں 3 بیانات ہو چکے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی اور توحید پر ڈٹے رہے، باپ دادا کے دین کو اور خاندانی دین کو انہوں نے قبول نہ کیا، اور نمرود کے سامنے بھی آپ نے ڈٹ کر توحید کی دعوت دی۔ دوسرے پارٹ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، اور اس کے لیے کس طرح کی آگ جلائی گئی اور کیسے براہ راست اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تیسرے پارٹ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد کی دعا کی، اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حکم دیا کہ اپنے نور نظر لخت جگر کے ٹکڑے کو ایک غیر ذی زرع وادی میں جہاں آبادی کا کوئی سامان نہیں ہے چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ آج میں جس امتحان کا ذکر کر رہا ہوں، اسی کی مناسبت سے دنیا بھر میں ذی الحجہ کے 3 دنوں میں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے قربانی نہ ہو۔ رمضان کے روزے رکھا کر اللہ پاک نے خوشی میں عید دی، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری قربانی اور حج کی تکمیل پر اللہ پاک نے عید الاضحیٰ ہم کو عطا فرمائی۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا کی، بڑھاپے کی حالت ہے، 87 سال کی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو بیٹا مرحمت فرمایا، اور جب بچہ تھوڑا چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، اور باپ کو اس کے اوپر زیادہ پیار آنے لگا، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کو اپنی اولاد پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ ویسے بھی ہم دیکھیں کہ اگر باپ بوڑھا ہو اور اس کی اولاد اس کے پاس آ جائے تو باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کو دلی سکون ملتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر آئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جب وہ اس قابل ہو گئے کہ فلما بلغ معه السعی، کہ وہ دوڑنے چلنے کے قابل ہو گئے اور راحت کا سامان ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت اور جگہ پکڑ گئی، اور آپ کو اب ایسا لگا کہ اب یہ میرے بڑھاپے کا سارا آنکھوں کا تارا میرا بیٹا ہے، تو اللہ پاک نے پھر دوسرا حکم دیا، اور کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ پاک بوڑھے باپ کو
جوان بیٹا، جوان بھی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ 13 سال ان کی عمر تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ بڑھاپے میں وہ باپ کو اللہ پاک خواب میں دکھا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 1 دن 2 دن 3 دن تک وہ خواب ان کو دکھتا رہا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کمال اطاعت پر تھے اور اللہ کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی مصلحت تلاش نہیں کری، کوئی حکمت تلاش نہیں کری، شاید ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں سوچا، بلکہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، کیونکہ اب یہ امتحان دونوں کا ہے، باپ اکیلا نہیں ہے، بیٹا بھی ساتھ میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حوض میں ہوگا وہ نل میں آئے گا، جو ٹنکی میں ہوگا وہ نل میں آئے گا۔ جب باپ اتنا توحید پرست اور باپ اتنا سرقم تسلیم کر دینے والا اور باپ ایسا اطاعت گزار، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفات اولاد کے اندر بھی ہوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ انکار کر دے گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا کہ اس میں بھی حکمت ہے تاکہ دونوں تیار رہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا انداز تو لگائیے کہ بوڑھا باپ ہے اور حسین خوبصورت جمیل ابھی جو ہے پوری جوانی کو نہیں پہنچا ہے، وہ بیٹا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اب تم اپنے نور نظر لخت جگر کو اپنی ہاتھ سے ذبح کرو۔ ارے ہم بکری کے ذبح ہونے پر، مرغی کے ذبح ہونے پر اس کو تڑپنے کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرا بیان کر دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، ذرا انداز تو لگائیے کہ وہ باپ بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں دونوں جو ہے قربانی دینے کو تیار ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو قربان جائیے اس بیٹے پر۔ وہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ابا جان وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قربان جائیے یہاں پر بھی تواضع ہے، یہاں پر بھی اپنی بڑائی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہی صبر کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جیسے اور لوگ صبر کرتے ہیں اسی طرح مجھے بھی ایک صبر کرنے والا پائیں گے۔ بہرحال بیٹے نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ باپ جو ہے بیوی سے کہتا ہے، حضرت حاجرہ سے، کہ اسماعیل کو تیار کر دو، سیر کرانے لے جانا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ذرا سوچیے تو صحیح کہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چھری ساتھ میں لے کر سیر کرانے نہیں جا رہا ہے بلکہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور بیٹا راضی خوشی باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہے۔ اور ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہ مقام پر پہنچنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے اچھی طرح باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائیں اور میں تڑپوں اور میرے پیر ہاتھ آپ کے اوپر لگیں اور آپ کی بے ادبی ہو جائے۔ اور ابا جان ذرا چھری تیز کر لیجئے اور جلدی جلدی چلائیے تاکہ میرا دم آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ اور ابا جان اپنے کپڑوں کو سنبھال لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں اور میرا ثواب کم ہو جائے۔ اور ماں جب خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ دیکھے تو غمگین ہو جائے، اور کہا ابا جان آپ مجھے ایسا کریے کہ الٹا لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور میری محبت میں آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جائیں۔ اس لیے ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ اور فرمایا ابا جان یہ میرا کرتا لے لیجئے، اور جب آپ والدہ کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ باپ نے جب یہ ساری چیزیں اپنے بیٹے کی دیکھیں
تو باپ نے یہ کہا کہ تم میرے کتنے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ کر بیٹے کو بوسہ لیا اور پھر پرنم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو باندھا۔ سوچیے تو صحیح، بوڑھا باپ 13 یا 7 سال کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اور چھری چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ قربانی مانگتا ہے، قربانی لیتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورے زوروں کے ساتھ چھری چلاتے ہیں لیکن وہ چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ آسمان دنیا میں ایک مرتبہ کوہرام جب مچا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور دوسری مرتبہ کوہرام جب مچا جب اسماعیل کی چھری چلائی گئی۔ فرشتے پریشان ہیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈا دے کر بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ مینڈے کی گردن پر چھری چلی اور مینڈے کی قربانی لی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین، دیکھا کیسے باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، سر خم تسلیم کر دیا۔ باپ اپنی اولاد کو چھری پھیرنے کو تیار ہو گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا، حکمت اور مصلحت کو تلاش نہیں کیا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا سارا انتظام کیا، اور اللہ نے کرم فرمایا کہ قربانی نہ لے کر اللہ پاک نے اس کے بدلے میں مینڈے کو ذبح کیا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم میں جو بھی صاحب استعداد ہیں اس کے لیے حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں تمہیں قربانی دینا، جو صاحب استعداد ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو قربانی دینا واجب ہے۔ حضرات گرامی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تو بڑی محبت سے مناتے ہیں اور ان کے واقعات کو طرح طرح سے نئے نئے واعظوں سے سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان واقعات سے عبرت حاصل کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دیا؟ باپ کی محبت، قوم کا تعلق، وطن کا ساتھ، بیوی بچے، لیکن کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے مفاد کو، اپنے دنیاوی رشتوں کی قربانی دیتے ہیں؟ صرف بکرا اور گائے پر چھری پھیرنے کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ قربانی کی شکل ہے۔ قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں۔ حالات کچھ کہتے رہیں، سوسائٹی کچھ کہتی رہے، رشتہ دار کچھ کہتے رہیں، خاندانی رسم و رواج کچھ کہتا رہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ہم ہر چیز کو قربان کریں گے، اللہ کے حکم کو آگے رکھیں گے اور اللہ کے حکم کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ نماز کے لیے نیند کو قربان کریں گے، حلال کمانے کے لیے حرام کو قربان کریں گے، اور رسم و رواج کو سنتوں کے مقابلے میں قربان کریں گے، اور بدعت کو سنت کے مقابلے میں ختم کریں گے۔ جب تک ہمارے اندر یہ قربانی کی اصل روح نہیں آئے گی، جب تک ہم قربانی کے اصل مقصد کو حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ قربانی کی ایک شکل ہے کہ تمہیں جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، اصل میں جانور کے گلے میں چھری نہیں چلانا ہے، اپنے جذبات پر چھری چلانا ہے، اپنی خواہشات پر چھری چلانا ہے، بری عادتوں پر چھری چلانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو جو آئے، اس ساری چیزیں، جو چیزیں اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان ساری چیزوں پر چھری چلانا ہے اور اپنے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کر دینا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کرنے والا بنائے، اور ہم تو بہت کمزور اور لاچار اور بے بس ہیں اور بہت کمزور ہیں، ہمارے بس میں ایسی قربانیاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے بغیر اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔